إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کے لیے ویسا ہی ہے جیسے انسان کے بدن کے لیے روح کا معاملہ ہے۔ اگر انسان کے دل سے اللہ کی یاد منقطع ہو جائے، اگر دل اللہ کو یاد کرنے سے رک جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد چھوڑ دے، تو دل کے لیے یہ موت ہوتی ہے۔ ویسے ہی جیسے انسان کے لیے کھانا پینا سانس لینا اگر وہ چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ گویا کہ جیسے انسان کے لیے سانس لینا ہے، ویسے ہی دل کی حیات اللہ کی یاد پر موقوف ہے۔ بلکہ تمام عبادات، انسان کے اطراف ہونے والے واقعات، ان کا مقصود بھی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے بندے کو جوڑیں۔ جتنی چیزیں ہمارے اطراف ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، ندی نالے، جھرنے، پہاڑ، بادل، چوپائے، پرندے، ہماری اپنی ذات، ہمارا اپنا وجود، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کا مقصد بھی بندے کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو بندے کے لیے نشانی اور آیت قرار دیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، یقیناً آسمان و زمین کی بناوٹ میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے، اپنی کروٹوں پر، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی بناوٹ میں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ، اے ہمارے رب، تو نے یہ سارا کچھ یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، بے مقصد، عبث، باطل، یوں ہی اوٹ پٹانگ، بے ترتیب، بے مقصد تو نے نہیں بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تو اس سے پاک ہے کہ ایسا تو کچھ کرے جس میں کوئی مقصدیت اور حکمت نہ ہو۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو اے ہمارے رب، ہم کو تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کا وجود خود بندے کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ وہ نشانی ہے، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا کوئی خالق ہے۔ ان مخلوقات کی بناوٹ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا بنانے والا بہت علم والا ہے، ان کا بنانے والا بڑی قدرت والا ہے۔ آسمان و زمین کو آپ دیکھیں
وہ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ بہت قدرت والا ہے، بہت علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ مخلوقات انسان کو اللہ کی رحمت یاد دلاتی ہیں، بارش کا ہونا، پانی کا وجود، اس پانی سے زمین سے اناج کا، پھلوں کا اور دوسری نعمتوں کا نکلنا، جڑی بوٹیاں، دوائیں، جانوروں کے چوپایوں کے لیے کھانا، اس سے پیدا ہونا گھاس پھوس اور پودے، اس سے پھول، پھل، سائے، باغات، ہوا، خوشبو، ان تمام چیزوں کا وجود بتاتا ہے کہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا سخی ہے، بے شمار چیزیں عطا کرتا ہے، اتنے پیڑ، اتنی بارش، ایسا وسیع آسمان، ایسے بڑے سمندر، ایسے بڑے بڑے میدان، پہاڑ، غذا کی فراوانی، وہ بڑا سخی ہے، اور نہ صرف سخی ہے بلکہ رحیم ہے کہ بندوں کی بھوک، پیاس، تکلیف وہ جانتا ہے، اس لیے پانی برساتا ہے، اناج اگاتا ہے۔ تو مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کا اپنا وجود بھی اللہ سے بندے کو جوڑنا ہے، اور بندے کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، وہ اللہ کو بھولے نہیں۔ لیکن بندے کی ناکامی اس میں ہے کہ وہ ان مخلوقات کو اللہ سے جوڑنے والی بنانے کی بجائے اللہ سے توڑنے والی بناتے ہیں۔ دیکھیے، مخلوقات اپنی ذات میں اللہ سے توڑتی نہیں، جوڑتی بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے جو یا تو مخلوقات کو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بناتی ہے یا تو ٹوٹنے کا۔ آپ غور کیجئے، بھئی ایک بارش ہے، پہاڑ ہے، کھانا ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اب ایک آدمی ہے جو اس کھانے کو دیکھ کے سوچ رہا ہے میرا رب کتنا رحیم ہے، اس نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا، اگر بھوک بنائی تو کھانا بھی بنایا۔ تو اس کھانے نے اس کو کیا کیا؟ اللہ سے جوڑا۔ لیکن دوسرا آدمی ہے، سامنے کھانا ہے، سب کچھ بھول کے اس کھانے میں لگ گیا اور کھانا کھا کے ڈکار لے کے کہا ماشاءاللہ بیوی نے بہت زبردست کھانا بنایا اور میرے پیسے سے کھانا آیا، ماشاءاللہ میرا پیکج زیادہ ہے، پیسہ میرے پاس زیادہ ہے تو میں اچھے اچھے کھانے کھا سکتا ہوں۔ اس کی پوری نگاہ جو ہے اپنی ذات پر اور دوسروں پر اور اس میں لگی ہوئی ہے، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اس کا ذہن اللہ کی طرف نہیں ہے، چاہے مال ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے دوسری نعمتیں ہوں، زیورات ہوں۔ ایک انسان کی سوچ اگر اللہ سے جڑی ہوئی ہے تو مخلوقات بھی اس کو اللہ سے جوڑنے والی بنتی ہے، اور ایک انسان اگر اللہ سے کٹا ہوا ہے تو چیزیں اس کو اور اللہ سے دور کرنے والی بنتی ہیں۔ عیب ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اگر انسان غفلت والا ہو تو مخلوقات اس کو مزید غفلت میں ڈالیں گی، اور اگر انسان اس کا دل اللہ سے متعلق ہو تو ہر چیز اس کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنے گی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑنے والے بنے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میرا تذکرہ کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ فرشتوں کے درمیان جیسے بندے کا ذکر ہوتا ہے اس کی جزا میں اللہ کا ذکر بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں جیسے فرمایا کہ بندہ جب اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔
اور جب بندہ لوگوں کے درمیان مجمع میں ذکر کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے، میری بڑائی بیان کرتا ہے، تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تو تم مجھ کو یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ واشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری مت کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو یاد کرنا ہے شکر گزاری کے ساتھ، شکایت کے ساتھ نہیں۔ بہت سے ہمارے لوگ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، شکایت کے ساتھ۔ جب تکلیفیں آتی ہیں تو شکایت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ کیوں ڈال رہے تکلیف، لیکن جب نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے تو شکر کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، اللہ میرے اندر کیا ایسی خوبی ہے جو تو نے اتنا عطا کیا۔ کبھی ایسا بولتا ہے؟ کیا ہم ایسا بولتے ہیں اللہ میرے اندر ایسی کوئی خاص بات تو ہے نہیں، میں تو بڑا کمزور، نکما، نالائق، ہر ڈکشنری میں جتنے الفاظ ہیں کوئی بھی مجھ سے چوکنے والے نہیں، پھر بھی تو نے یہ سب کچھ مجھ کو عطا کیا جبکہ میرے پاس اس کا استحقاق نہیں تھا، میں حقدار نہیں ہوں اس کا۔ اللہ تو بڑا سخی ہے اس لیے تو نے عطا کیا ہے، یہ نہیں کہ میرا حق تھا، یہ تیری سخاوت ہے، میرا استحقاق نہیں ہے، یہ تیری رحمت ہے، میری لیاقت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ انسان اللہ سے ملنے والی چیزوں کو اپنی لیاقت سمجھتا ہے، میں لائق ہوں اس لیے دے رہا اللہ، اسی لیے جب نہیں ملتا ہے تو شکایت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک انسان مثال کے طور پر کسی چیز کا تسلسل شکایت پیدا کرتا ہے محرومی پر، آپ اس کو کوشش کیجئے، دیکھیے تجربہ کر کے۔ ایک آدمی راستے پر بیٹھا ہوا فقیر ہے، آپ کے گھر کے باہر بیٹھتا ہے کہیں گلی کوچے میں، آپ اس کو 10 روپیہ دیجئے، بہت بہت شکریہ مائی باپ، آپ کا شکریہ پہلے دن ادا کرے گا۔ آپ اس کو 1 مہینے تک دیتے رہیں لگاتار، پھر روک لیجئے، جب آپ جائیں گے گھورے گا آپ کو، آپ بغیر دیے جب جائیں گے، کیونکہ اب اس نے اپنا حق سمجھ لیا کہ روزانہ دینا چاہیے، تو جب آپ اس کے بعد اس کو نہیں دے رہے ہیں تو اب کیا کرے گا وہ؟ کیا دے رہے نہیں آج کل؟ کیا ہو گیا؟ غریب ہو گئے کیا؟ آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ اس کے اندر شکایت پیدا ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کا تسلسل آدمی کے اندر ایک غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ میں لائق ہوں اور مجھ کو ملنا چاہیے۔ اگر وہ ہر نعمت پر اللہ کی طرف اس احساس کے ساتھ متوجہ ہو کہ میری لیاقت نہیں ہے، میں لائق نہیں ہوں، پھر بھی اللہ دے رہا، اللہ کا کرم ہے، تو کسی دن اگر اللہ نہ دے تو شکایت پیدا نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، مالک وہ ہے، اب تک دیا وہی بڑی بات ہے، اگر آج نہیں دیا کوئی بات نہیں، ہاں ہم اسی سے مانگیں گے لیکن ہم شکایت نہیں کریں گے۔ شکایت کب پیدا ہوتی ہے؟ شکایت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب حقدار سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ واشکرولی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری مت کرو۔ دونوں چیزیں بیان کی، کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان میں دونوں چیزیں جمع بھی ہو جاتی ہیں، ملا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ملا کیا اللہ ایسا کیوں کیا، تو شکایت بھی کرتا ہے۔ تو شکر کر، شکایت مت کر، کہ تیری زندگی پوری شکر والی ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر والی ہونا چاہیے، اور اللہ کو یاد کریں تو کبھی اللہ کی شکایت کے ساتھ یاد مت کر، اللہ کو یاد کریں تو اللہ کے شکر کے ساتھ یاد کر، ناشکری نہیں۔ اور آپ دیکھیے عربی زبان میں ناشکری کے لیے کفر کا لفظ آتا ہے، ناشکری کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ کفر، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے انکار ہے اللہ کی رحمت کا، ناشکری کیوں کر رہا ہے، ایک اعتبار سے وہ انکار ہے،
اور ایک اعتبار سے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور احسانات پر پردہ ڈالنا ہے، کیونکہ کفر کے معنی پردہ ڈالنے کی بھی ہوتے ہیں، چھپانے کی بھی ہوتے ہیں. اسی لیے کفار کسان کو بھی کہا جاتا ہے. تو زمین میں وہ بیج ڈالتا ہے، اس پہ مٹی ڈال دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے زمین میں. تو ناشکری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی خوبیاں، اس کو چھپا دینا. جو کچھ لیا اللہ سے سب بھلا دینا، مٹی میں ملا دینا. لہٰذا اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو. اور یہ یاد کیسی ہونا چاہیے؟ شکر گزاری کے احساس کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی عظمت کے احساس کے ساتھ، اپنی محتاجی کے احساس کے ساتھ، اپنی لیاقت اور استحقاق کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، اپنے عیوب پر نگاہ کے ساتھ، اللہ کے کمالات پر نگاہ کے ساتھ، چاہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہو یا اللہ سے دعا کرنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اور اللہ کا تجھ کو یاد کرنا یہ زیادہ بڑی چیز ہے. بعض علماء نے تفسیر یہ کی کہ اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کو یاد کرنا، جیسے نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو نماز میں اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے. یا اسی طرح سے علی الاطلاق عمومی طور پر سارے اعمال میں اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ کی یاد اگر عبادات میں سے اعمال میں سے نکل جائے تو اعمال بے جان ہو جاتے ہیں. تو سارے اعمال میں، اسی لیے منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. 3 باتیں بیان کی منافقین کے بارے میں کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی بوجھل بن کر، دل نہیں چاہتے ہوئے، سست بنے ہوئے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کسالہ کرنے کے کام کو نہ کرنے کا جی ہو، ٹالنے کا مزاج ہو، اس کو کہتے ہیں کسالہ. اس پر انشاءاللہ ایک مستقل درس ہم دیکھیں گے، ایک سلسلہ شروع کریں گے. سستی اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے. انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو وہ درس بھی ہوگا انشاءاللہ. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کی صفت ہے. يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا. معلوم ہوا کہ ان کا نماز پڑھنا، اس میں اللہ کی یاد کا نہ ہونا یہ عیب ہے. اللہ کو یاد کرنا چاہیے. بندے کا دل اللہ رب العالمین سے جڑا، اللہ سے متعلق. اسی لیے کہتے ہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اکبر سب سے بڑی چیز ہے، اسم تفضیل ہی ہے. ہر بڑی چیز سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے. بھائی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، دھیان کہیں اور ہے. ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، بس وہ بھوک اور اللہ کی یاد اس میں نہیں. ایک آدمی حج کر رہا، طواف کر رہا اور دل کہیں اور لگا ہے سیلفی میں، اللہ کی یاد اس میں نہیں. عبادات میں سے اگر اللہ کی یاد نکل جائے تو عبادات بے روح عبادات بن جاتی ہیں. اسی لیے عبادات میں اللہ کی یاد ہونا چاہیے. اسی لیے منافقین کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے، یہ عیب ہے. نماز پڑھ رہے ہوں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے اٹھ رہے ہوں، پڑھ بھی رہے ہیں، شریک ہیں صف کے اندر، لیکن کیا ہے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں کے برابر یاد کرتے اللہ کو، بہت کم. معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد بہت اہم چیز ہے جو عبادات میں ہونی چاہیے. تو کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک اور پہلو اس کا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تجھ کو یاد کرنا اور بھی بڑی چیز ہے. تیرا یاد کرنا اللہ کو بہت اچھی چیز، لیکن اللہ کا تجھ کو یاد کرنا اس سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ کو یاد کرنے والے بہت ہیں، جس کو اللہ یاد کرے. اللہ کا تذکرہ کرنے والے بہت، لیکن اللہ اس کا تذکرہ کرے، یہ تیرا اللہ کا تذکرہ کرنے سے بڑھ کے ہے کہ بادشاہ کائنات کا رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز پر قادر، وہ تجھ کو یاد کر رہا ہے. یہ تیرا اس کو یاد کرنا اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ تو اپنے جھوپڑے میں ہے، تو اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ہے، تو اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہے، تیرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، تیرے پاس بھوک مٹانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو غربت میں، افلاس میں اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، اور تو اس حالت میں جب کہ سب تجھ کو چھوڑ چکے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہا ہے. اور اللہ تجھ کو یاد کرے، وہ تجھ کو بھولتا نہیں ہے. جب تو اللہ کو یاد کرے وہ بھی تجھ کو یاد کرتا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا تجھ کو یاد کرنا یہ تیرے اللہ کو یاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. یہ دنیا میں بندے کے لیے اس کے ذکر کی جزا ہے کہ اللہ اس کو یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، ناشکری مت کرو. معلوم ہوا کہ ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. امام البخاری نے الدعوات میں اس کو روایت کیا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ. زندہ کون ہوا؟ اللہ کو یاد کرنے والا. اور مردہ کون ہے؟ اللہ کو یاد نہیں کرنے والا. معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد انسان کو زندہ کر دیتی ہے، اور اللہ کی یاد کا چھوڑنا اس کو مردہ بنا دیتا ہے. علماء نے فرمایا حیات، زندگی، ایک جسمانی ہے، قلبی. اور ذکر کہاں ہوتا ہے؟ اصلاً آدمی اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے. صرف زبان سے کر رہا ہے کہ دل سے بھی؟ اصل تو دل ہے. یاد آیا، کہاں یاد آتا ہے؟ پہلے زبان پہ آتا ہے، پہلے دل میں یاد آتا ہے، دل میں ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اصل جگہ یاد کی کیا ہے؟ دل ہے. تو جب دل سے اللہ کی یاد منقطع ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جسم سے روح منقطع ہو جائے. اور دل کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. جب دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو زندگی میں خیر آتی ہے. اس دل کے اندر حیات ہونے پر وہ دل جانتا ہے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نیکی ہے، کیا گناہ ہے. کیوں؟ نیکی اللہ تک لے جاتی، گناہ اللہ سے دور کرتا ہے. نیکی اللہ کے انعام اور اس کی رضا کا مستحق بناتی، گناہ اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے. جب اللہ ہی کو بھول گیا تو پھر کیا نیکی اور کیا گناہ؟ کس کے لیے نیکی کرے بھائی؟ کس سے ڈر کے گناہ سے رکے؟ تو رغبت اور رہبت، امید اور خوف دونوں ختم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی سے دل جڑا ہوا نہیں ہے. پھر وہ انسان نیکی کرنے سے رہ جاتا ہے، گناہوں میں رک نہیں پاتا ہے. یہ اللہ کی یاد ہے جو ایک انسان کو مشکل نیکیاں کرواتی ہیں اور گناہوں کی رغبت کے باوجود ان سے رکنے پر آمادہ کرتی ہے. یہ اللہ کا خوف ہے. اور اللہ کا خوف اللہ کی یاد کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اور اللہ کی یاد اللہ کے اوصاف، اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے. جو آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے
جتنا اللہ کی صفات کا علم اس کو ہے اس کی یاد اتنی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ علم والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ بندوں کو معاف کرتا ہے، وہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ بندوں کے حال کو دیکھتا ہے، بندوں کے دلوں سے بھی واقف ہے، اس کو الفاظ کی ضرورت نہیں، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، کیفیات کو جانتا ہے، اس سے اچھا بدلہ دینے والا نہیں۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی قبول کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اگر بندہ توبہ کرے، وہ توبہ کا قبول کرے۔ جتنی معرفت اللہ کی ہوگی اس قدر انسان کا اللہ کا ذکر کرنا اتنا زیادہ اس کی شخصیت پر اثر ڈالے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی پہچان کے مطابق اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر پہچان اللہ کی ٹھیک نہیں ہے ذکر بھی اس کا اتنا کمزور ہوگا۔ ذکر بھی روشنی ہے لیکن بہت تھوڑی ہے، کونے میں اجالا ہو رہا ہے، لیکن اگر روشنی زیادہ ہے پورے گھر میں بلکہ ہو سکتا ہے باہر بھی اجالا جائے۔ جس قدر اللہ کی معرفت ہوگی اس کی یاد سے قلب میں اتنا اجالا اور روحانیت پیدا ہوگی۔ اسی لیے کہا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرف۔ معلوم ہے کہ دلوں کی حیات اللہ کا ذکر ہے۔ ایک آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، سفر میں حضر میں راحت میں تکلیف میں، بیماری میں شفا میں، بھوک میں پیاس میں، اور فراوانی میں اور سیرابی میں، محتاجی میں اور دنیا کے اعتبار سے فراوانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ ایسا آدمی، آپ دیکھیں سانس ہم لینا چھوڑتے ہیں، بہت تکلیف ہے میں سانس نہیں لے سکتا، آج کل سانس لینا چھوڑ دیا میں نے، بہت بزی ہوں میں، چھوڑتا آدمی خوشی میں راحت میں غم میں، ہاں ہر اعتبار سے بزی ہے، فری ہے، یہاں تک کہ سوتے میں بھی آدمی سانس لیتا ہے۔ بھائی آدمی سانس لینا نہیں چھوڑتا ہے، کیوں؟ سانس لینا چھوڑ دے گا مر جائے گا۔ یہی حال آدمی کے لیے اللہ کے ذکر کا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان چھوڑ دے اس کا دل اس کی حیات ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی مثال اس کے لیے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ اس کو پانی سے اگر تم الگ کر دو، دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ کیا حال ہوتا ہے؟ دو حال ہوتے ہیں۔ مچھلی کو اگر پانی سے الگ کیا جائے تو اس پر دو حالتیں گزرتی ہیں۔ نمبر ایک، تڑپتی ہے، دو، مر جاتی ہے۔ جب دل اللہ سے منقطع ہو جائے تو اس پر بھی دو حالتیں آتی ہیں، بے چینی، اضطراب، تکلیف، گھٹن۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، بعض علماء نے یہ بھی معنی بیان کیا ہے، جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ملے گی۔ ایک تو قبر کا عذاب ہے، اس میں تنگی ہے، لیکن ایک دنیا کی زندگی میں بھی اس کے قلب کو بے چینی ملتی ہے، یاد سے اطمینان اور یاد سے چھوٹنا، ٹوٹنا، دور ہونا، بے چینی۔ اور دوسرے موت، جیسا کہ حدیث میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا مردہ کی طرح ہے۔ مردہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو لات مارو، ہاتھ کاٹو، پاؤں اس کا توڑ دو، ہڈی توڑ دو، کچھ معلوم پڑے گا اس کو نہیں، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مردہ کیا ہے؟ زندہ ہے بھائی، اس کو کوئی سوئی چبوئے فوراً کیا ہوگا؟ کیا کر رہا ہے بھائی؟ سوئی چبو رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، احساس زندہ ہے۔ لیکن مردہ ہے، زندہ کو تو احساس ہوتا ہے، مردہ سوئی چبو کچھ ہوا نہیں، مردہ کو کچھ بھی نہیں، مٹی ڈال دو اوپر کچھ نہیں۔ تو جیسے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز
ختم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس کا دل سے چھین لیا جانا دل کے لیے دنیا کی سزا ہے۔ دل کے لیے کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ سخت، پتھر سے زیادہ سخت دل۔ کتنی بڑی سزا ہے، کیونکہ دل میں جذبات اور کیفیات ہوتی ہیں۔ انسان کے دل کا ان جذبات اور کیفیات سے محروم ہو جانا یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور بے چینی اس پر مزید سزا ہے۔ لہٰذا کہا کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا جو یاد نہیں کرتا ہے، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ امام مسلم نے اس کو کتاب الحیض میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی، عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ بیوی بتا رہی ہے، گھر کی زندگی آدمی باہر تو ٹھیک ہے، نمازیں ادا کر رہا ہے، لوگوں میں دین کی بات کر رہا ہے، گھر میں جانے کے بعد کھانا پینا اور جو بھی اس کی خواہشات اور لذتیں ہیں اور ذمہ داریاں ہیں ان میں لگ جاتا ہے۔ بیوی بتا رہی ہے کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ علی کل احیانہ، حین وقت کو کہتے ہیں، علی کل احیانہ، اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کھاتے وقت، پیتے وقت، استنجا، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، باہر آئیں، اسی طرح سے وضو، اسی طرح سے آرام، لیٹنا، نیند سے بیدار ہونا، حتیٰ کہ بیوی کی قربت، خوشی، غم، سفر، حضر، بازار میں تجارت، مسجد میں عبادت، میدان جنگ میں بھی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ یہ سب سے اعلیٰ زندگی ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ سب سے اعلیٰ زندگی کیا ہے؟ وہ اپنے تمام اوقات میں اپنے مالک سے جڑا رہے ہیں، وہ جو اس کے مسائل کو حل بھی کر سکتا ہے اور اس کے دل کو سکون دے سکتا ہے، اس کو نعمتیں بھی عطا کرے گا، مصیبتوں سے بچائے گا اور اس کا دل سکون سے بھر دے گا۔ آخری چیز بہت اہم ہے، دیکھیے گھر کا نعمتوں سے بھر جانا اور دل کا سکون سے بھر جانا، ان دو میں سے اگر چننے کے لیے کہا جائے، سوچی کیا ہے؟ عقل مند آدمی دوسری چیز کو ترجیح دے گا اگر دو میں سے ایک ملنے والا ہے، کیونکہ پھر آدمی غربت میں ہو، بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، لیکن دل اس کا سکون والا ہے، نعمتوں سے چاہتا کیا ہے؟ سکون ملے۔ نعمتیں ہو کے بھی اگر سکون نہیں ہے کیا فائدہ؟ اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، ان کے پاس صحت ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اچھا جاب ہے، ان کے پاس عہدہ ہے، ان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہیں، ایک چیز کوئی دے دے ان کو، ایک چیز کوئی دے دے۔ ان کے پاس اچھے بستر ہیں، ان کے پاس نیند کی گولیاں ہیں، ان کے پاس دل کا سکون نہیں ہے، گھبراہٹ، بے چینی۔ وہ سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ اعلیٰ ترین زندگی ہے کہ ایک انسان اپنے رب سے ہر حال میں جڑا ہو۔ اللہ سے جڑنا اس کے دل کو سکون، اس کے لیے حوصلہ، اس کے غم کے لیے مرہم۔ مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا، کوئی ہے جو میرے حال کو جانتا ہے، جو میری تکلیف کو جانتا ہے، کوئی ہے جو مدد کر سکتا ہے اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کوئی ہے جو میرے مسائل کا حل جانتا ہے، کوئی ہے جو بہت رحم والا ہے، کوئی ہے جو بہت سخی ہے، کریم ہے، عطا کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس اللہ کو یاد کرنا انسان کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔
اور اعلیٰ ترین زندگی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی جیتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ دنیا کی مشغولیت ضرورت ہے، لیکن کتنا قیمتی انسان ہے جو ان ضرورتوں میں بھی اللہ کو یاد کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ مخلوقات اس کو اللہ سے جوڑنے والی بنے، اس کی زندگی میں آنے والے واقعات اس کو اللہ سے جوڑنے والے بنے۔ یہ آدمی دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ کون ہے یہ؟ اولو الالباب، سب سے عقل مند لوگ۔ سب سے عقل مند وہ نہیں ہے جو چیزوں میں کھو کر بڑی سے بڑی نعمتیں حاصل کر لے، جمع کر لے، ان کے ڈھیر لگائے۔ عقل مند یہ نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو چیزوں میں رہ کر بھی اپنے رب کو، ان چیزوں کے پیدا کرنے والے کو یاد رکھے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد ہر بڑی چیز سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں، کیا فرماتا ہے؟ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ بہت جامع آیت ہے۔ اللہ کے نیک بندے کون؟ اللہ کے نیک بندے کون؟ سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 90 اللہ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے انبیاء کیسے تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نمبر 1 پہلی صفت، یہ وہ لوگ تھے جو بھلائی کے کاموں میں، خیرات خیر کے کام، چاہے وہ عبادت کے اعتبار سے ہو یا بندوں کے ساتھ بھلائی کے اعتبار سے ہو، انہم کانوا، یہ نہیں کہا یفعلون الخیرات، خیر کے کام کرتے تھے، نہیں، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں مسارعت کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، ٹالتے نہیں رہتے تھے، اس کا وقت آنے پر فوراً جلدی کرتے تھے۔ وقت آنے پر جلدی کرنا مسارعت ہے۔ ہاں، وقت سے پہلے تعجیل ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ پھل پکنے سے پہلے توڑیں گے کیسا ہوگا؟ کچا، اور پڑا رہنے دیں گے سڑ جائے گا۔ وقت آتے ہی مناسب وقت پر اس کو جلدی کرنا، مسارعت۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ جو نیکی کا کام اس کا وقت آتے ہی اس میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، اس کے مناسب وقت سے دیر نہ کرے۔ وَيَدْعُونَنَا، اور ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے۔ کیسے؟ 3 کیفیات کے ساتھ، یا 2 کیفیات کے ساتھ، اور ان کے لیے عام کیفیت ان کے دل میں ایک رہتی تھی، تیسری، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے دعا کرتے تھے۔ کیسے؟ رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ اللہ کو پکارنا 2 کیفیات کے ساتھ، رغباً ورہباً، اللہ کے پاس جو انعام ہے، اللہ کی مدد، اللہ کے انعام کی رغبت کے ساتھ، اور ورہباً، اور اللہ کی سزا اور اس کی ناراضگی کے ڈر کے ساتھ۔ دعا کرنے والے کے دل میں یہ دونوں جذبات ہونے چاہیے کہ وہ اللہ سے امید بھی رکھے اور اللہ سے خوف بھی رکھے کہ میرا رب ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرے گا، لیکن میرا رب سزا دینے والا بھی اگر اللہ پکڑے تو مجھ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرا رب مدد کرنے والا ہے، اگر وہ مدد پر آ جائے مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ اگر میرا ساتھ چھوڑے، مدد نہ کرے، سب مل کے بھی میرا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ امید اور خوف، یہ دونوں کے ساتھ آدمی اللہ کو پکارنے والا۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے بندے کون تھے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ ہمارے آگے تواضع اختیار کرنے والے تھے۔ خشوع کے معنی پستی کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے بندے کا جو تعلق ہے وہ تواضع والا ہونا چاہیے، ہیوملٹی، ہمبل، اکڑ نہیں چلتی اللہ کو۔
اے اللہ کب سے مانگ رہا دے رہا نہیں، ایسا مانگے گا اللہ سے؟ نہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، زمین پر چل رہا عقل کے ساتھ، کیا اللہ نے دیا اپنے کو؟ نہیں، تواضع کے ساتھ۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ ہمارے بندے تواضع والے بندے تھے۔ معلوم ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں ہونا اس کو کامیاب انسان بناتی ہے۔ بھلائی کے کاموں میں مسارعت، اور اللہ کو جب بھی یاد کرے، اللہ سے دعا کرے دونوں چیزوں کے ساتھ، امید اور خوف۔ اور 3، اللہ کی تعظیم، اللہ کا ادب، اور اس کے اندر تواضع ہو، اکڑ نہیں۔ بندوں سے اکڑ بھی بری چیز ہے، اللہ سے اکڑ اور بری چیز ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے آگے تواضع اختیار کرنے والے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو پکارنا امید اور خوف کے ساتھ یہ بندے کی سعادت ہے۔ اور اللہ کے جتنے نبی تھے اور جتنے بھی نیک بندے تھے، ان کی زندگی میں یہ 4 باتیں آپ کو نمایاں طور پر دکھائی دیں گی۔ نیکی میں جلدی، دعاؤں میں امید و خوف، اور عام زندگی کے اندر تواضع۔ یہ 4 چیزیں اگر آدمی اپنی زندگی میں جمع کر لے، وہ آدمی دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بارے میں فرماتے ہیں، افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ عجیب، ساری عبادات، ان میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ دعا۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے طور پر ہو، لبیک اللہم لبیک، یا بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اذان اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی بڑائی اس میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار اس میں ہے، رسالت ہے، دعوت ہے، نماز کی، دعوت ہے کامیابی کی، توحید کا اقرار ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہے، اس میں اللہ کا ذکر اپنے آپ ہے۔ یا پھر اللہ سے مانگنے کے اعتبار سے ہو، اے اللہ مجھ کو کھانا دے، مجھ کو پینا دے، پانی دے، مجھ کو شفا دے، مجھ کو عافیت دے، مجھ کو آخرت کی کامیابی دے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، مانگنا ہو اس میں اللہ سے۔ یہ ساری عبادات میں افضل ترین عبادت ہے۔ کیوں؟ علماء نے کہا کئی وجہ سے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ اس بات کو مانتا ہے کہ میرا رب سنتا ہے۔ بھائی سن رہا نہیں رہے، پکار رہا، ایسا ہوتا؟ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کرنے والا اس بات کا یقین کرتا ہے کہ میں کہیں سے بھی اللہ کو پکاروں، اللہ میری بات سنتا ہے۔ 2، اللہ رب العالمین میرے مسئلے کو جانتا ہے، اس کا حل بھی جانتا ہے۔ آدمی کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ شفا دے، تو میری تکلیف بھی جانتا ہے اور اس کا حل بھی جانتا ہے، اس پر قادر ہے کہ جو میں مانگوں وہ دے، تبھی تو مانگ رہا ہے، نہیں دے سکتا اس سے مانگتا ہے آدمی۔ یعنی دعا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ دعا کرنے والا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ میرے مسئلے کو حل کرے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین سخی ہے، جتنا مانگو دیتا ہے، چاہے دنیا کا مانگ، آخرت کا مانگ، وہ سخی ہے، وہ بخیل نہیں، نعوذ باللہ، کہ مانگے اور کہے نہیں، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس بات کی دلیل یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخاوت والا ہے، عطا کرتا ہے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پاس ہے، یہ مانتا ہے، اللہ کے پاس ہے تبھی تو مانگ رہا ہے، ساری چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اس کا یقین ہے۔ تو ایک انسان کا دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علم، اس کی سخاوت، اس کی رحمت، کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قادر ہے، یہ سب کچھ مانتا ہے، تبھی تو اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو ایک اعتبار سے، اور یہ اس بات کی دلیل یہ اللہ سے مانگ رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں، اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ تو اللہ کو پکارنا اس بات کی دلیل کہ اللہ کو رب مانتا ہے،
اللہ رب العالمین کو رب مانتا ہے، چاہے پھر وہ اولاد مانگے، رزق مانگے، شفا مانگے، وہ ہر چیز کے بارے میں مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے، یہ اس کی توحید کی دلیل ہے، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا اور اللہ کی قدرت کا اس کو علم ہے اور یقین ہے، بغیر یقین کے کیسے مانگے گا۔ پھر دعا میں دوسرا پہلو بندے کے اعتبار سے ہے، میں بیکاری ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، کس کا؟ اللہ کا۔ یہ اس کی اکڑ توڑتی ہے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ بندے کی اکڑ۔ آپ دیکھیے بندہ، جو بھی آپ دعا کرنے والے کو دیکھیے کیسے مانگتے ہیں، اے اللہ میں محتاج ہوں، تو نہیں دے گا تو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ میرے پاس نہیں ہے، تیری مدد کے سوا کوئی مدد نہیں، اللہ عطا کر۔ تو بندہ مانگتے وقت میں کیسا ہو جاتا ہے؟ ایک دم زمین پہ آ جاتا ہے، چاہے وہ کمپنی کا مالک ہو، چاہے وہ ملک کا حاکم ہو، کسی کو بھی آپ دیکھیے، دعا مانگنے والا سیدھا نیچے آ جاتا ہے۔ دعا بندے کے اندر تواضع پیدا کرتی ہے، اور عبادت کی اصل کیا ہے؟ پستی۔ عبادت کی اصل کیا ہے؟ پستی، پست ہونا۔ طریق معبد، عربی زبان میں کہتے ہیں طریق معبد، پست راستہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر چل 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 کے وہ راستہ پست ہو گیا ہو، یہاں گھاس یہاں گھاس، بیچ میں سے جا رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ پوری گھاس غائب، پستی آ گئی اس کے اندر۔ تو تعبد، عبادت جو ہے، اس کا اصل لفظ اگر آپ جا کے دیکھیں گے ڈکشنری میں، اس میں پستی ہے۔ دعا بندے کے اندر تواضع اور پستی پیدا کرتی ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العبادہ الدعاء، اور سب سے آسان کام ہے، ایسا کام بستر پہ آدمی پڑا ہوا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، زبان بھی نہیں کھول سکتا ہے، دل سے بھی کر سکتا ہے، اے اللہ مجھے شفا دے دے۔ ایک آدمی اپنے دل سے پکار، شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ نادى ربه نداء خفیا، اپنے رب کو پکارا، کیسے؟ چپکے چپکے۔ اس کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں کہ آواز آسمان تک جانی چاہیے، چپکے چپکے ایک دم سرگوشی کے ساتھ، کہ کسی کو معلوم نہیں کیا مانگ رہا ہے، چھپ چھپا کے، رات کے اندھیرے میں، لوگوں سے کٹ کے، پست آواز میں بھی اگر مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادات میں افضل ترین عبادت اگر کوئی ہے تو کون سی ہے؟ دعا ہے۔ آسانی سے آدمی مانگ سکتا ہے، بستر پہ ہو، کروٹ پہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کو اللہ کی یاد اور اللہ کی سے دعا کرنے سے بھری ہوئی دکھائی دے گی۔ ہر حال میں اللہ کو پکارنے والے ہیں، ہر حال میں اللہ رب آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ آپ کا نام کیا ہے؟ احمد۔ دونوں نام آپ کے ہیں، اور بھی نام آپ کے ہیں۔ محمد جو اتنا اعلیٰ اور عمدہ ہو کہ تعریف کے لائق ہو، جس میں اتنی ساری خوبیاں ہوں کہ اس کی تعریف کی جائے، محمد۔ احمد، قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی، کیا کہا تھا؟ میرے بعد ایک نبی، ایک رسول آنے والا ہے، اس کا نام ہے احمد۔ احمد کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کے اللہ کی حمد کرنے والا۔ حمد، تعریف، خوبیوں کا اظہار۔ سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے قیامت کے دن آپ فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا، سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے اور ان سے کہیں گے سفارش کیجیے، قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ پریشان ہیں، نبیوں کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ سفارش کیجیے، اللہ رب العالمین سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہم کو۔ سب کہیں گے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام،
نوح علیہ السلام جتنے بھی نبی ہوں گے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کس کے پاس جانا چاہیے. کون ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم ان کے پاس جاؤ, وہ تمہارا کام کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, آپ کہیں گے ہاں یہ میں ہی کروں گا, یہ میرا کام ہے. اور آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور عرش کے نیچے آپ سجدے میں چلے جائیں گے, اور آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی خوب حمد بیان کروں گا. اس وقت وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں اس وقت کیا حمد کروں گا. اللہ کی خوب حمد کروں گا, اللہ کی خوب تعریف کروں گا. پھر مجھ سے کہا جائے گا, معلوم نہیں کتنا زمانہ آپ اسی طرح سے اللہ کی حمد کریں گے. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے, کہیے آپ کی سنی جائے گی, مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. اور آپ کہتے ہیں کہ پھر میں اللہ سے سفارش کروں گا. سفارش سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی حمد. اللہ رب العالمین کی حمد کرنا, اس کی تعریف کرنا, اس کو یاد کرنا, اس کو پکارنا, یہ بندے کے لیے روحانی غذا ہے. بھوکا آدمی بھی سکون سے جی سکتا ہے. کیوں؟ صحابہ فقر و فاقے والے نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فقر و فاقہ نہیں آیا؟ ان حالات میں بھی اللہ کی حمد. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف آتی, آپ کیا کہتے؟ الحمدللہ علی کل. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے ہر حال میں, چاہے راحت کے حالات ہوں یا تکلیف کے حالات. کیونکہ اللہ کا راحت دینا بھی خوبی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا تکلیف کا فیصلہ کرنا بھی عیب والا نہیں ہے. اس کے ہر فیصلے میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت. تکلیف بھی آئے اس میں اللہ کی تعریف ہو. الحمدللہ علی کل حال. یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے, بھائیوں نے سازش کر کے کنویں میں ڈالا. کنویں میں نہیں جاتے, کارواں اٹھا کے لے نہیں جاتا, بازار میں نہیں بکتے, عزیز مصر کے گھر میں نہیں جاتے, الزام نہیں لگتا, جیل میں نہیں جاتے, جیل میں نہیں جاتے. بادشاہ کو خواب آ کہ جیل میں سے بادشاہ تک پہنچنے کا ایکسس اللہ نے بنایا برابر. تکلیف تکلیف تکلیف, مصیبت 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 اور ترقی. بعض اوقات ہم کو نہیں دکھائی دیتا ہے کہ تکلیف کیا ہے, اس میں کیا ہمارے لیے خیر ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بندے کا کام کیا ہے؟ جو مجھ کو دکھائی دے رہا ہے, جو میری عقل میں آ رہا ہے, نہیں, میری عقل, میرا تجربہ, میری معلومات, میرا فیصلہ, اس سے بڑھ کے کون ہے؟ اللہ کا علم, اللہ کا فیصلہ, اللہ پر بھروسہ. تو مومن بندہ راحت میں بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے اور تکلیف میں بھی. الحمدللہ علی کل حال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے احمد. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کیسے اللہ کو یاد کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے. جوامع الکلم کیا ہے؟ جامع الفاظ میں اپنی بات کہنا, جس میں الفاظ تھوڑے ہوں لیکن وہ بات کئی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوں. جامع مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں. اسی پر سے جمعہ, جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ جمع ہوتے ہیں. اسی دن آدم علیہ السلام جمع کیے گئے, ان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. جامع, جوامع الکلم, جس میں کئی باتیں جمع ہو جائیں. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس میں ساری کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, اس کی تشریح کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. یہ بھی اس میں آتا ہے, وہ بھی اس میں آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کل بدعۃ ضلالہ, ہر نئی چیز بدعت ہے. اب ہر چیز بتانے کی ضرورت ہے؟ دین میں نکالی ہوئی ہر چیز کیا ہے؟ بدعت. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. ہر ایک کا نام نہیں بتا دیا, قاعدہ بتا دیا کہ دین میں اگر کوئی چیز نئی ہے, جو پہلے نہیں تھی, پرانی نہیں تھی, نئی ہے,
وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی. وہ نیکی نہیں ہو سکتی, وہ گناہ ہے. چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہر بدعت کی تردید کی ضرورت نہیں. ایک حدیث آپ ہر بدعت کے جواب میں بول سکتے ہیں. تو مسائل کئی لیکن حل ایک. جوامع الکلم, ایسی کئی مثالیں علماء نے جمع کی ایسی حدیث ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ اعطیت جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ کہوں. اس حدیث کو امام مسلم نے المساجد میں کتاب المساجد و مواد الصلاح میں اس کو ذکر کیا ہے. نہ صرف لوگوں سے بات کرنے میں آپ کو صلاحیت دی گئی تھی, بلکہ دیکھیے جوامع الکلم میں علماء نے قرآن کو بھی ذکر کیا ہے. جو چیز مجھے دی گئی ہے وہ جوامع الکلم ہے, قرآن, اور اس قرآن کے ساتھ نبوی فہم, ربانی فہم جو آپ کو دیا گیا, اس جوامع الکلم اس میں آتا ہے. قرآن کی آیتیں بھی آپ دیکھیے, ایک چھوٹی سی آیت ہوتی ہے, اس میں بہت بڑا قاعدہ بیان کیا جاتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں علماء کتابیں لکھ دیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, اس حدیث کی تشریح میں ابن حجر نے 14 پیج لکھے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اقرأ بسم ربک الذی خلق, 5 آیتیں, اس کی تفسیر میں 250 صفحات لکھے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک آیت, اس کی تفسیر میں 2 جلدوں میں کتاب لکھی ابن قیم نے, 2 پارٹ ایک آیت کی تفسیر میں. ابھی جو آیت پڑھی گئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت, اے اللہ, اس پہ بھی مستقل کبھی انشاءاللہ ہم درس دیں گے, بہت اچھا عنوان ہے, ہو سکتا ہے اس کے ضمن میں بھی آ جائے. لا الہ الا انت سبحانک, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ, سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہی تھا جو ظالموں میں سے, میں ہی قصوروار ہوں, غلطی میری ہے. ایک آیت, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے پوری کتاب لکھی اس کے اوپر. کئی حدیثیں آپ دیکھیے, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, پوری ایک حدیث, ایک مستقل کتاب اس کے اوپر ہے. آپ کو ملے گا ایک ایک حدیث پر ایک ایک کتاب علماء نے لکھی ہے, ایک ایک آیت پر ایک کتاب علماء نے لکھی. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ان کو کچھ کام نہیں تھا. آدمی سوچے گا اتنا کیوں, کیا ضرورت ہے لکھنے کی؟ بعض اوقات انسان کے پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے, وہ لکھنے والے کے حوصلے کو کم بتاتا ہے. کیا ضرورت تھی اصلاح کرنے کی؟ تیرے اندر حوصلہ نہیں ہے. جس کو علم کا شوق ہے اس میں سے ہیرے جواہرات موتی سے بڑھ کے چیزیں نکالتا ہے. وہ اتنی زیادہ باتیں اس میں ہوتی ہیں, اتنا لکھا انہوں نے, کیونکہ اتنا ہے اس میں, اتنا ہے اس میں وہ برکت ہے. کتاب مبارک کہا گیا, ہذا کتاب مبارک, یہ کتاب مبارک, کتاب برکت والی. برکت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زیادہ ہو زیادہ ہو زیادہ ہو, ختم ہی نہیں ہو رہا, اس کو برکت کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بھی ایسے ہیں, چاہے وہ دعوتی کلمات ہو یا دعائیہ کلمات ہو, چاہے وہ بندوں کو دعوت کے اعتبار سے بولی ہوئی بات ہو یا پھر اللہ رب العالمین سے مناجات کے اعتبار سے بات ہو, اس میں بھی وہ برکت ہے, اس میں وہ جامعیت ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلك. امام ابو داود اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں سے جامع دعا کرتے تھے اور اس کو پسند بھی کرتے تھے, اور اس کے سوا تفصیلات کو چھوڑ دیتے تھے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو وہ دعائیں کیسی ہوتی تھی؟ تھوڑے الفاظ میں بہت آ جاتا تھا. الفاظ اس کی کیا ہوتے تھے؟ جیسے مثال کے طور پر قرآن کی دعا آپ دیکھیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. آدمی سوچے گا تیسرا کیا ہے؟ وقنا عذاب النار, اور جہنم کے عذاب سے ہم کو, آگ کے عذاب سے ہم کو بچا. اب آدمی کہے گا ربنا, دنیا میں بھلائی آخرت میں بھلے, آ گئے نا, بس نا.
تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی جہنم میں جا کے بھی پھر جنت میں بعد میں ڈالا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، پھر نکال کے ان کو بھلائی دی جائے گی، جنت والی ہے۔ ویسا نہیں چاہیے، جنت بھی دے اور جہنم سے بھی بچا، یعنی ڈائریکٹ جنت۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آخرت میں نعمتیں ملتی ہیں، بھلائی ملتی ہے، خیر ملتی ہے، لیکن دنیا میں نہیں۔ تو دنیا کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ صرف آخرت میں نہیں، کہاں دے؟ دنیا میں بھی دے۔ تو دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر، اور وہ بڑا شر جو سب سے بڑا شر ہے کیا؟ جہنم، اللہ اس سے بھی ہم کو بچائے۔ اب دیکھیے اس میں آیا اللہ کھانا دے، پینا دے، کپڑے دے، ہاں گاڑی دے، موٹر دے، ضرورت ہے بولنے کی؟ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی یہ بھلائی نہیں ہوتی ہے، کبھی انسان کے لیے چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بھلائی نہیں۔ اچھا آتا تھا نماز کے لیے مؤذن صاحب، اور اس کی ملاقات ہوتی تھی ہمیشہ سب سے پہلا آنے والا نماز کے لیے، کب؟ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر تجارت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور پھر مسجد کے قریب جھوپڑے میں رہتا تھا، اس نے بڑا ایک بنگلہ لے لیا دور، کیونکہ آس پاس میں اویلیبل نہیں تھا، دور چلا گیا ایک دم۔ اور جیسے مسجد سے دور گیا، اللہ سے بھی دور گیا۔ اللہ سے بھی کیا ہو گیا؟ بعض اوقات دنیا کی ترقی، دنیا کی چیزیں انسان کو اللہ سے کاٹ دیتی ہیں۔ تو یہ بھلائی ہے، جو چیز اللہ سے دور کرے کیا ہے؟ اس پر لعنت۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالم او متعلم۔ دنیا ملعون ہے، اس میں جو بھی ہے سب ملعون ہے، لعنت کے حقدار، سوائے اللہ کی یاد کے، یا وہ چیز جو اللہ کی یاد سے جوڑے، جو اس سے جڑی ہو، اور عالم اور متعلم، علم حاصل کرنے والا، سکھانے والا، سیکھنے والا، عالم اور طالب علم۔ تو لعنت کرنے کے بعد سب سے پہلے لعنت سے بچنے والی چیز کون سی بتائی؟ الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد کے۔ جو چیز اللہ کی یاد سے کاٹے اس پر لعنت ہے۔ دنیا کی وہ ساری نعمتیں جو اللہ سے کاٹیں وہ لعنت کی حقدار ہیں۔ کیا لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے محرومی، لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کیا ہے؟ لعنت اللہ کی رحمت سے محرومی کا نام ہے، محرومی اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے۔ تو جو چیز اللہ سے کاٹے وہ خیر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن دعا کیسی سکھائی؟ دنیا میں بھلائی دے، جو میرے لیے بھلا ہو، جو میرے لیے اچھا ہو، علم نافع، عمل صالح، رزق حلال۔ علماء نے یہ تفسیر کی اس کی، علم اور حلال رزق، کیونکہ دنیا کی چیزیں حرام طریقے سے بھی ملتی ہیں۔ آدمی بعض اوقات حرام طریقے سے کما کے سمجھتا ہے بھلائی ہے، دنیا کی بھلائی نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ تیری دعاؤں میں رکاوٹ ہے۔ تو دعا کیسی مانگ رہے؟ جامع دعا ہے۔ ایسی کئی دعائیں ہیں جو قرآن میں ہیں، وہ خود ایک مستقل موضوع ہے، اور ایسی کئی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی ہیں۔ ان دعاؤں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی گہری سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ انسان کا کلام، اس کے کلمات، اس کی باتوں سے اس کے قلب کی اونچائی معلوم ہوتی ہے۔ انسان کا دل کتنا اعلیٰ ہے اس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ بھائی جب پانی بھرتا ہے برتن میں تو برتن کیا ہوتا ہے؟ نل میں سے کیا نکلتا جو ٹینک میں ہے نا، وہ ٹینک میں کیا ہے کیسے معلوم پڑتا؟ نل کھولو اندر کیا باہر نکلتا ہے۔ انسان کا جو کلام ہے اس کی شخصیت کا نمائندہ ہے، اندر کیا ہے کیسے معلوم پڑتا ہے؟ باہر جو آ رہا ہے اس سے انسان کی بات، اس کی ذات کا تعارف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، چاہے وہ لوگوں سے ہوں یا اللہ رب العالمین سے مناجات کے کلمات ہوں، اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنی اعلیٰ سوچ رکھنے والے انسان تھے، اور ان دعاؤں میں ہمارے لیے نصیحت کتنی ہے، یہ سیکھنا، یہ سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور آپ کے
اذکار مختلف، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہر وقت آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، کھاتے پیتے سوتے جاگتے، پیشاب پاخانہ، سفر، حضر، مسجد اور بازار، جنگ اور آرام، ان تمام اوقات میں آپ جو اللہ کو یاد کرتے تھے وہ کیا کلمات ہیں، وہ کیا الفاظ ہیں، ان الفاظ کا مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ اپنی طرف سے الفاظ بنا کہ نہیں، ہمارے نبی جو الفاظ جن الفاظ میں اللہ کو پکارتے تھے وہ الفاظ کیا تھے، اور ان کا اہتمام ہم کو بھی وہ اعلیٰ سوچ دے سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ دیکھیے انسان کیا ہے، آپ کیا ہیں، ہاتھ پاؤں گھٹنے اور تلوے کیا ہیں، سر کھوپڑی، آپ کیا ہیں؟ آپ وہ ہیں جو آپ سوچتے ہیں۔ آپ انسان کیا ہے؟ انسان اپنی سوچ ہے۔ آخری تجزیہ انسان کا کیا ہے؟ اس کی اپنی سوچ۔ اگر انسان کی سوچ گھٹیا ہو، انسان گھٹیا، اس کے اعمال بھی گھٹیا ہو جاتے ہیں، اس کی باتیں گھٹیا ہو جاتی ہیں۔ انسان کی سوچ اعلیٰ ہو جائے، اس کے اقوال اعلیٰ ہو جاتے ہیں، اس کے افعال اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ انسان کے زوال یا اس کے عروج کی شروعات اس کی سوچ کے زوال یا عروج سے ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے، آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے اس کے سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ آدمی کا دل ہے۔ معلوم ہے کہ انسان کا دل جو سوچنے کا ذریعہ ہے، وہ اگر صحیح ہو جائے، اس کا سارا بدن، اس کی زبان صحیح چلتی ہے، اس کی آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، اس کے کان صحیح سنتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح چلتے ہیں۔ اور اگر سوچ ہی میں بگاڑ آ جائے، سارا بگاڑ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا اپنی سوچ کو صحیح رکھنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ مختلف اوقات میں جو اذکار، جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آدمی ان کا اہتمام کرے، اور آپ کو ہر عمل کے لیے دعا مل جائے گی۔ ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے گا۔ اگر ہم وہ اذکار، ان کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں، سوتے جاگتے کھاتے پیتے ان اذکار کا اہتمام کریں، ہم اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، ان الفاظ میں ہم اس کو مقید کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی ہم کو معلوم ہو۔ بدقسمتی سے ہم کو نماز میں کیا پڑھتے وہ بھی معلوم نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، کتنے الفاظ کے معنی ہم کو معلوم نہیں معلوم۔ ہم کو کسی نے رٹا دیا، ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ الفاظ اگر ان کے معنی ہم کو معلوم ہو جائیں، اور جب ہماری زبان ان الفاظ کو پڑھ رہی ہے، کہہ رہی ہے، تلفظ ان کا کر رہی ہے، اسی وقت ہمارا دل ہماری زبان کے موافق ہو جائے اور ہماری سوچ میں اس کے معنی ہو، تو ہم کتنی اعلیٰ سوچ والے انسان ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ جذبات اور وہ کیفیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب میں محسوس کرتے تھے، کچھ تو حصہ ہم کو بھی اس کا نصیب ہو سکتا ہے۔ تو اعلیٰ زندگی کے لیے یہ اذکار ہیں۔ اگر آدمی چاہتا ہے مجھ کو ہائی لیول کی لائف جینا ہے، کھانے پینے اور کپڑے اور سواری کے اعتبار سے نہیں، اندر کے اعتبار سے۔ دیکھیے آپ بچپن میں اتنے تھے، پھر جوان ہوئے، بوڑھاپا آیا، جسم بدلتا گیا، اندر والا آدمی میں ہوں، معلوم ہے نا آپ کو، میں کون ہے؟ پھر بہت سارے لوگ فوٹو بھی سنبھال کے رکھتے، بچے جھولے میں ہیں، ہاں اسکول کو جا رہا، کالج جا رہا، جاب پہ لگا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بوڑھا ہوا، سب الگ الگ ہیں۔ پھر میں کون ہوں؟ آپ دیکھیے یہ سب الگ ہے، فوٹو اس میں الگ، اس میں الگ، اس میں الگ، لیکن یہ سب کون ہے؟ آپ کا بچہ پوچھ رہا ہے آپ کو کون ہے یہ؟ میں ہوں بیٹا، یہ بھی آپ، یہ بھی آپ، یہ بھی آپ، تو سب الگ الگ ہیں بیٹا، میں سب یہ میں ہی ہوں۔ معلوم ہوا یہ سب بدل رہا ہے جسم، لیکن تو ہے، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ وہ روح اندر ہے، وہ تو ہے۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، موت کے وقت جسم سے روح نکال لی جاتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی روح نکل، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل واپس چل اپنے رب کے پاس، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں کے زمرے میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ کون ہے وہ؟ کس سے کہا جاتا ہے؟ اس روح سے کہا جاتا ہے جو آپ کے اندر ہے، وہ آپ ہیں، وہ سوچ، وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جو آپ کے اندر ہے، جو عمر کے ساتھ ساتھ جسم بدلتا گیا لیکن وہ ہے۔ آپ جسم کو اچھا بنا رہے، اچھا کھا رہے، اچھا پہن رہے، ایکسرسائز کر رہے، دوا کھا رہے، اس روح کے لیے کیا؟ اس روح کی غذا، اس روح کا علاج، اس روح کی زینت، اس کا کیا؟ اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا؟ اس کو بہتر بنانے کے لیے یاد ہے جو اللہ سے بندے کو جوڑتی ہے۔ اگر اللہ سے نہیں جڑا ہے اس کے اندر زوال آئے گا، اس کے اندر بگاڑ آئے گا، اس کے اندر تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، اس کے اندر فسق و فجور اور گندگی آئے گی۔ جب انسان کا قلب اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، ساری بربادی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اعلیٰ زندگی جیے، اعلیٰ زندگی یہ نہیں کہ آپ پیسہ کمائیں اور اچھی اچھی چیزیں حاصل کریں، اصل اعلیٰ زندگی یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی جی رہے ہیں؟ جھونپڑے میں، مٹی کے گھر میں ہیں، بوریے پہ سو رہے ہیں، بدن پر کپڑے ہیں، اس میں پیوند ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ زندگی جی رہے ہیں، صحابہ اعلیٰ زندگی جی رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کمزور نحیف، اس کے باوجود اعلیٰ زندگی جی رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کیوں؟ کون سی اعلیٰ زندگی ہے؟ اندر اچھا ہے۔ بدقسمتی سے ہم آج اس مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ اور سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی زندگی میں ہم اپنے باہر اور اپنے اطراف کو بہتر بنانے میں اتنا لگ گئے ہیں کہ ہم اپنے اندر کو بہتر بنانے کے بارے میں غافل ہیں۔ اپنے اندر کو اچھا بنائیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان ان کلمات کا اہتمام کرے مختلف اوقات میں جن کا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور صرف الفاظ نہیں، بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، سبحان 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 سبحان، ہو گیا 40 30 25 20 15 10۔ کیا ہے تو؟ کیا کر کیا رہا تو؟ ٹھیک ہے، گالی دینے سے بہتر ہے، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے، فضول بات کرنے سے بہتر ہے کہ کم سے کم تیری زبان سے تو اللہ کا نام تو لے رہا ہے، لیکن تو یہاں کیوں رک گیا؟ تجھ کو کھانا گھٹیا نہیں چاہیے، کپڑا گھٹیا نہیں چاہیے، تو کمتر پہ وہاں راضی نہیں ہوتا، یہاں کیوں نہ ایسا کرے کہ تیرا سبحان اللہ واقعی ایسا ہو کہ زبان سے صحیح ڈھنگ سے بولے اور دل بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا احساس ہو کہ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے، عیوب سے، برائیوں سے پاک ہے، کہ تیری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں تیرا دل بھی اس کی موافقت کر رہا ہو، تیرے دل میں بھی وہ کیفیات ہوں اور وہ فہم ہو، دونوں چیزیں یاد رکھیے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہو اور فیلنگز بھی ہو۔ تجھ کو معلوم ہو میں کیا بول رہا ہوں، یہ نیند کی بڑبڑاہٹ نہ ہو، جیسے نیند میں آدمی بول رہا ہے کچھ، جگہ ہے اس کو، کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہا ہے؟ جو آدمی نیند میں بات کرتا ہے سمجھ میں آتا؟ اچھا اس کو جگہ ہو، کیا بول رہے ہیں، کچھ خاص بات بول رہے، میں کہا بولا کچھ، اس کو بھی نہیں معلوم۔ ہمارے اذکار کہیں ایسے تو نہیں ہو گئے کہ جو ایک آدمی جو نیند میں بے ہوش ہے اس کی بڑبڑاہٹ کی طرح ہمارے اذکار ہو گئے ہیں؟ ان کو ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک آدمی بہت اہتمام سے کوئی بات بولتا ہے، دل لگا کے اس کو سوچ سمجھ کے بولتا ہے، ہمارے اذکار ایسے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کو آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ فیل ہوگا اس میں،
آئیے ایک ایک کر کے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مختلف اوقات میں جو آپ پڑھتے تھے، ہم ان کا کچھ اذکار سارے دیکھیں گے تو سال لگ جائے گا ہم لوگوں کو، اتنے سارے اذکار ہیں۔ حصن المسلم اگر آپ دیکھیں، دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں مانگے ہیں اور جو اذکار آپ کے ہیں، اس کو اگر آدمی دیکھے گا اتنے سارے ہیں، ایک لمبا زمانہ اس کے لیے چاہیے، اور لوگ ذرا تھک جاتے ہیں، ایک ہی ٹاپک لمبا ہو جائے لوگ گھبرا جاتے ہیں، پچھلے بھی ہفتے وہی، اس کے پچھلے بھی وہی، اس کے پچھلے بھی وہی، مطلب بدل دو۔ حالانکہ علم تسلسل کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کہ جھٹ پٹ فاسٹ فوڈ والا نہیں۔ ہاں، علم دم کی بریانی پسند ہے فاسٹ فوڈ کے مقابلے میں، لیکن علم گہرا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ غور کرنے کی چیز ہے۔ خلق الانسان من عجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جلدی، شارٹ کٹ، فٹافٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مختلف اوقات میں کیا کیا تھے، اور اس میں معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سوتے وقت اور نیند سے بیدار ہوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کیا ہوتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر پہنچ جاتے رات میں، آپ اپنی ہتھیلی اپنے گال کے نیچے رکھتے اور آپ یہ کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا۔ بعض روایات میں بسمک اللہم اموت و احیا بھی آیا ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو آپ کہتے الحمدللہ الذی احیانا، تمام حمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو احیانا، ہم کو زندگی دی، ہم کو حیات بخشی، بعدما اماتنا، موت دینے کے بعد، والیہ النشور، اور پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الدعوات میں اسی طرح سے اس کو امام حضرت حذیفہ سے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو 3 صحابی تو ہیں، کم سے کم 3 صحابہ سے یہ روایت آئی ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا دعا ہے؟ پہلے تو دیکھیے اس میں کئی باتیں سیکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، بستر پر جب آپ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ بعض روایات میں وہ صراحت ہے کہ داہنی کروٹ پر آپ سوتے ہیں، رائٹ۔ ہم لوگ کیسا سوتے؟ اوندھا، دائیں بھی نہیں چاہیے بائیں بھی نہیں چاہیے، ہاں سیدھا ایک دم اوندھا۔ شیطان کا سونا ہے وہ۔ اوندھا کون سوتا ہے؟ شیطان۔ تو اوندھا سونا ثواب کے اعتبار سے بھی برا ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی برا ہے۔ یعنی رات بھر آپ کو ایسا سونا ہے، ایسا تو نہیں سوتا نا آدمی پورا منہ زمین پہ رکھ کے، کیا کرے گا؟ یا تو گردن دائیں طرف کرے گا یا تو بائیں طرف۔ گردن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کو دن بھر ایسا بٹھایا جائے تو آپ 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے اگر آپ کو یوں ہی بٹھا گیا، کیسا لگے گا آپ کو؟ ایسا آپ سو رہے ہیں اوندھا۔ دوسرا یہ کہ شیطان ویسا سوتا ہے، تو شیطان کی مشابہت ہے، جس کے ساتھ جیسی مشابہت کرے گا اس کے اثرات اس میں آئیں گے۔ تو آپ کیسا سوتے تھے؟ داہنی کروٹ پر، اور کیسے؟ گال کے نیچے ہاتھ۔ یہ سنت بھی ہے اور اس میں آدمی کے لیے سکون اور راحت بھی ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھو اس کو۔ تکیے پر آپ جب سر رکھتے ہیں کروٹ پر تو آپ باہر کا حصہ کون سا ہے آپ کا؟ یہ ایکسٹینشن ہے نا آپ کا، یہ باہر ہے،
یہ کیا ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں تو یہ ہڈی دبتی، نرم ہڈی ہے یہ، لیکن دبتی ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آدمی ایسا ہاتھ رکھے تو کیا ہوتا؟ اب یہ دونوں میں کیا ہو گیا؟ آپ کے کان پہ ویٹ آنے والا ہے سر کا، آپ کا سر جو ہے کان پہ پورا ٹکا ہوگا نہیں، اب آپ کا تکلیف نہیں ہوگی، آپ کا ہاتھ ہے نیچے تو آپ کا سر کا بوجھ کہاں پر آئے گا؟ ہاتھ پر، اور آپ کے کان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کتنا انٹیلیجنٹ ہے سونے کا طریقہ، آپ کر کے دیکھو گھر پہ جا کے، آپ تھوڑی دیر تک ایسی سر رکھ کے، اب تک تو ایسی کرتے ہوں گے، معلوم نہیں کیسا سوتا آدمی ہے، لیکن جب یہ رکھتا ہے تو اس کی وہ ساری تکلیف کان کی ختم ہو جاتی ہے اور سننا بھی آسان ہوتا ہے آدمی کے لیے۔ دوسرا یہ کہ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ علماء نے کہا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیند موت ہے۔ نیند کیا ہے؟ اس لیے عربی زبان میں کہاوت ہے کہ نیند موت کی کیا ہے؟ بھائی یا بہن، جیسا بھی کہیں اس کو آپ اپنی زبان میں، ہمارے یہاں مؤنث ہوتا ہے، تو نیند کیا ہے؟ موت کی بہن، چھوٹی بہن۔ موت آئی تو گیا، لیکن نیند میں کیا ہے؟ ٹیمپرری آدمی منقطع ہو جاتا ہے اپنی دنیا سے، اور موت میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے دنیا سے منقطع۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک ان کے آگے کیا ہے؟ یا پیچھے آڑ ہے، واپس نہیں آ سکتے۔ تو آپ دعا کرتے تھے اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ جب آپ بیدار ہوتے تھے وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب آپ نیند سے جاگتے تو کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے موت دے دینے کے بعد ہم کو دوبارہ زندگی دی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ معنی ہیں جو ان دونوں دعاؤں کے ہیں۔ اور سوتے وقت اور جاگتے وقت روزانہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ایک سال میں جتنے بھی دن ہیں، کئی بار آدمی سوتا ہے اور ہر دن آدمی جاگتا ہے، بدقسمتی سے آج سوتے وقت آخری کام موبائل چیک کرنا، چارجنگ کو لگا کہ نہیں لگا وہ چیک کرنا، ہاں، اور الارم اگر اٹھنا ہے فجر میں ارادہ ہے واقعی تو الارم دیکھ لینا، اور اٹھتے ہی نیند سے پہلا کام کسی کا کوئی میسج آیا کہ نہیں آیا۔ بدقسمتی سے آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ موبائل کے چکر میں آدمی دعا بھی نہیں پڑھتا ہے، سوتے وقت اور جاگتے وقت، مطلب ایک آدمی اس کا دن ختم ہو رہا ہے اور آخری اب کام کیا ہے؟ اب سونا ہے، تو وہ کن جذبات کے ساتھ سوئے، اس کی فکر کیا ہونا چاہیے؟ اور ایک آدمی جب نیند سے بیدار ہو رہا ہے تو اس وقت میں اس کی فکر اور اس کی کیفیات کیا ہونا چاہیے؟ ایک آدمی کا ایٹیٹیوڈ، اس کا مینٹالٹی، اس کی تھنکنگ کیا ہونا چاہیے؟ یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس کا روحانی پہلو دیکھیں، اس کا واقعی کیوں ایسا کیا گیا کہ موت کا تذکرہ یہاں کیا نیند موت ہے؟ ہاں، کس نے بتایا؟ قرآن میں یہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتیہا، اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، جانوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت۔ جب کسی کی موت آتی ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی روح کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور روح نکال کے لے جاتے ہیں، جسم لے جاتے اور روح لے جاتے ہیں۔ اصل تو ہے، جسم یہیں چھوڑ جاتے ہیں، مٹی میں ڈالتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ روح۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور جس کی موت نہیں ہوئی ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے اس کی نیند میں۔ تو روح دو اعتبار سے قبض ہوتی ہے، ایک موت کے وقت گیا، اور دوسری نیند میں بھی اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس روکتا ہے۔ کیسے ہم کو نہیں معلوم۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ،
پھر جس پر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ جس کے لیے کر لیں اسے اپنے ہی پاس روک کے رکھ لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس کو ایک مدت تک کے لیے واپس چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو روک کے رکھتا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے اس کی روح اللہ کے پاس قبض کر لی جاتی ہے، اگرچہ وہ اس میں حیات ہوتی ہے لیکن روح روک لی جاتی ہے۔ اور اگر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، کتنے لوگ ہیں سو جاتے ہیں اٹھتے ہی نہیں، رات میں سوئے صبح اٹھ رہی نہیں، اٹھا رہے ہیں اٹھو دادا جان، کہا ہے کہ دادا جان نہیں اٹھتے، گئے۔ تو جس کی موت آ گئی ہے اس کی روح کو اللہ پھر پرماننٹ اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہے واپس سے اس کی روح چھوڑ دی جاتی ہے اور پھر وہ بیدار ہوتا ہے، گویا کہ ایک نئی زندگی اس کو ملتی ہے۔ ہر رات جب ہم سوتے ہیں ہر رات ہم مرتے ہیں، یا تو پھر مرے کے مرے رہ جائیں گے یا پھر واپس ہم کو ایک زندگی نئی اگلا دن ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا۔ اور ایک آیت دیکھیے، ایک نہیں اللہ نے دو جگہ بات کہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ اللہ ہی تو ہے جو رات میں تمہیں قبض کر لیتا ہے۔ توفا قبض کرنا، پورا پورا اٹھا لینا، وہی ہے جو رات میں تم کو قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اسے خوب معلوم ہے کہ دن بھر میں تم کیا کماتے ہو، نیکیاں، گناہ، مال، دولت، عزت، شہرت، عہدہ، جو بھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دنیا میں تم کیا کماتے ہو دن میں وہ جانتا ہے، اور رات میں تم کو قبض کر لیتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر تمہیں دن میں واپس وہ چھوڑ دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے، تاکہ تم کو ایک مدت تک کے لیے مہلت دے۔ لیقضا اجل مسمى، تاکہ تم اپنی مدت زندگی کی پوری کرو، تاکہ تم اپنی مدت کو پوری کرو۔ آدمی روز سو رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے، اس کی ایک عمر ہے 40 سال، 20 سال، 30 سال، تو اللہ واپس چھوڑتا ہے، کیوں؟ تاکہ بچی ہوئی عمر آدمی پوری کرے، اپنی مدت پوری کرے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ينبئکم بما کنتم تعملون، پھر ایک دن آئے گا کہ تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور پھر جو کچھ اعمال تم نے کیے ہیں ان سب کی وہ تم کو خبر دے گا۔ تم نے کیا کیا اللہ تم کو بتائے گا، تم کیا بتاؤ گے اللہ کو؟ اس کے پاس ساری چیزوں کا ریکارڈ ہے، اس کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو بتائے گا۔ اس کے بارے میں ایک اور چیز اللہ نے اس آیت میں بتلائی، اگلی آیت میں کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہیں اپنے بندوں سے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اوپر، فوق عبادہ، اپنے بندوں سے اوپر ہے، اللہ نے کہا۔ اس لیے اللہ کو ہر جگہ بولنے کی دلیل قرآن میں نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ فوق عبادہ، قاہر غالب ہے، قہر والا ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بندے کو بیمار کرنا چاہے، صحت دینا چاہے، زندگی، موت، راحت، تکلیف، بندے پر اللہ غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں سے اوپر ہے، فوقیت اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ فرماتا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر وہ اپنے حفظہ، حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ حفاظت کرنے والے تمہارے اقوال و اعمال کو محفوظ لکھ کے رکھنے والے ہیں۔ حفظہ تمہارے سارے اعمال کی حفاظت کر کے رکھنے والے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے متعین ہیں، کرامن،
بہت شرف والے ہیں، عزت دار، ایسے نہیں کہ کچھ بھی لکھ دیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ تمہاری ان سے چوک جائے، انہیں معلوم ہوتا ہے تم کیا کر رہے ہو، بھلائی برائی لکھتے ہیں اس کو۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے کہا کہ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ما يلفظ من قول، یہ نہیں کہا کہ صرف نیکی اور گناہ لکھتے ہیں، ما يلفظ، ما میں تعمیم ہے، سب کچھ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آیا گیا، کھایا پیا، بیٹھا اٹھا، جو بھی بولتا ہے آدمی، جو بھی باتیں کرتا ہے دنیا بھر کی، ساری باتیں لکھتے ہیں۔ پھر بعض سلف نے کہا کہ اس میں سے غیر ضروری باتیں سب نکال دی جاتی، پھر نیکی اور گناہ دو میں سے بس تقسیم کر دی جاتی ہے، لیکن لکھا سب جاتا ہے، ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، سارے اقوال سارے افعال لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو کہا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، تم پہ حفاظت کرنے والے فرشتے وہ بھیجتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ روح کے بارے میں کہا کہ تمہاری موت میں تم کو قبض کر لیتا ہے، پھر تم کو واپس چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت پوری کرو، لیکن پھر اگلی مدت بیان کی ہے۔ پھر جب واقعی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جب موت آ جاتی ہے تم میں سے کسی کی تو ہمارے فرشتے برابر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے بعضوں کا عقیدہ ہے نا، کسی کی روح بھٹکتی دنیا میں، بھٹکتی، یہ دنیا میں گھوم رہے، خودکشی کیا نا اس کی روح بھٹکتی، کبھی بازار میں، کبھی چوراہوں پر، کبھی گھروں میں، نہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، فرشتے برابر اس کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں، اس کو آزاد نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ بازاروں میں گھومے اور لوگوں کو ستائے، وہ جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، نہ کہ روحیں۔ ثم ردوا، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے آڑ ہے قیامت کے دن تک جس میں انہیں واپس دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ثم ردوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر جب قبض کیا جاتا ہے موت کے وقت میں، پھر انہیں پلٹایا جائے گا۔ ثم ردوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، ان کا سچا مالک، حق، حقیقی معبود، ان کو اللہ کے پاس لوٹایا جاتا ہے، روحوں کو، انسانوں کو، سب کو پلٹایا جاتا ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور بہت تیز محاسبہ کرنے والا ہے، بہت جلد محاسبہ کرنے والا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو فوراً حساب کرتا ہے، قیامت کے دن سارے بندوں کا حساب کرے گا۔ یہ سورہ الانعام آیت نمبر یعنی 60 سے 62 تک ہے۔ اس میں بھی کیا بتایا کہ انسان جب نیند آتی ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور اصل اس کی موت جب آئے گی تو ہمیشہ کے لیے قبض کر لی جائے گی، لیکن نیند کے بعد کیا ہوتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے اس کی روح چھوڑی جاتی ہے۔ گویا کہ ہم لوگ روزانہ مرتے ہیں، جیتے ہیں، روزانہ موت آتی ہے ہم کو۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں انکار کی، وہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جو ڈیلی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے انکار کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں؟ روزانہ تو سو رہا ہے، یہ موت، یہ سونا اور واپس جاگنا تجھ کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ایک دن تو دوبارہ جب مرتا ہے ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ موت زندگی روزانہ ہو رہا ہے، تو ایک دن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بڑی موت بڑی زندگی، لمبی موت لمبی زندگی ہے، چھوٹی موت چھوٹی زندگی ہے۔ تو جب نیند اور بیداری تو روزانہ دیکھ رہا ہے تو کیسے انکار کر سکتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وقت میں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ سوتے وقت میں، بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، کب پڑھ رہے ہیں؟ سوتے وقت۔
یہ بتا رہے ہیں کہ یہ موت اور زندگی کا معاملہ ہے. آج میں سو رہا ہوں, معلوم نہیں اٹھوں گا کہ نہیں صبح میں, میرے اختیار میں ہے نہیں. کتنے لوگ سوتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں. تو یہ موت کے وقت آدمی کو, اور ایک دعا ہے اس میں, اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, اے اللہ قیامت کے دن جب تو بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا, اے اللہ اس دن مجھ کو عذاب سے بچا لے, اس دن تو مجھ کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھ. کیا دعا ہے. سوتے وقت کل بزنس کا کیا, فلانی پکنک, کمپنی, تجارت, کھانے پینے اور فلاں چیزیں, سوتے وقت کی فکر نہیں. سوتے وقت فکر یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ زندہ ہوگا. جیسے آج سو رہا ہوں ایک دن مرنے والا ہوں, جیسے آج سو رہا ہوں یہ چھوٹی موت ہے, ایک دن بڑی موت آنے والی ہے. اور جیسے میں سونے کے بعد صبح میں بیدار ہوتا ہوں تو ایک دن آنے والا ہے کہ وہ بیداری قیامت کے دن کی ہوگی. وہ دن قیامت کے دن کی بیداری ہوگی. سب اپنی قبروں سے باہر نکالیں گے, قبروں سے باہر نکلیں گے اور اپنے حساب کے لیے پیش ہوں گے. اس دن عذاب ہوگا ان لوگوں کو جو اللہ سے غافل کیے, اللہ سے بھاگے, اللہ پر ایمان نہیں لائے, اللہ پر ایمان لا کے بھی جنہوں نے گناہ کیے. وہ بعض لوگوں کے لیے انعام کا دن ہوگا, بعض لوگوں کے لیے سزا کا ہوگا. مومن کی فکر سوتے وقت یہ ہو کہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے, وہ بڑے کل کا ہے, اس چھوٹے کل کا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ دعا کتنی جامع دعا ہے کہ سوتے وقت تیری فکر کل کی ہے. عام طور سے آدمی کیا کرتا, کل کیا کیا کرنا ہے, سوتے وقت فکر ہوتی کل کیا کام ہے بھائی, کل کی پلاننگ آج کر لو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وہ غد کون سا, یہ امیڈیٹ غد جو فوری طور پر کل آنے والا ہے, کیا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میری ہمیشگی کی زندگی کا فیصلہ اس میں ہونے والا ہے؟ نہیں. وہ بڑا کل جو قیامت کا دن ہے جس میں انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے, اس کی فکر آدمی کو زیادہ ہونا چاہیے. اسی لیے سوتے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر رہے ہیں, اللہم قنی عذابک, اے اللہ مجھے عذاب سے بچا, یوم تبعث, بعض روایت میں یوم تجمع عبادک, جس دن سارے بندوں کو جمع کیا جائے گا, جس دن سارے بندوں کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا, اس دن عذاب سے بچا. تو یہ حدیث بتا رہی ہے, یہ دعا بتا رہی ہے کہ سوتے وقت ایک مسلمان کی فکر جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں آج سو رہا ہوں, ایک دن مرنے والا, کل میں اٹھنے والا ہوں, ایک بڑا دن آنے والا قیامت جس میں میں زندہ کیا جاؤں گا. اصل مسئلہ وہ ہے, وہ نہیں جو کل کا مسئلہ ہے, اصل وہ بڑے کل کا مسئلہ ہے. اس کی مجھ کو فکر کرنا چاہیے, اس کی مجھ کو تیاری کرنا چاہیے. میرا آنے والا دن اس بڑے کل کی تیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے, نہ کہ اس دنیا کے لیے. اور جب نیند سے بیدار ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں اگلے ہفتے دیکھیں گے, نیند سے جو بیدار ہونے کی دعا ہے اس کے بارے میں علماء نے کیا بتایا ہے. اور اس طرح کی کئی دعائیں ہیں کھانے پینے کی یا اس طرح لباس کی, ایک ایک کر کے ہم ان دعاؤں کو سمجھیں گے کہ ان کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے اور کتنے ابواب اس میں ہیں, کتنی بڑی کیفیات, اعلیٰ کیفیات ان دعاؤں میں ہیں, کتنے معنی ان دعاؤں میں ہیں, تاکہ ہم جب اس دعا کو پڑھیں تو رسمی زبانی بس الفاظ کو رٹا ہوا پڑھ لیا ایسا نہ ہو, بلکہ وہ اعلیٰ کیفیات اور جذبات اور وہ اعلیٰ فکر بھی ہم کو نصیب ہو. تو انشاءاللہ مزید ہم اگلے درس میں ان دعاؤں کو دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.